السلام علیکم دوستوں، آج کی اس کلاس میں ہم اردو سبجیکٹ کے ماڈل پیپر 3 کو سالو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی کلاسز میں ماڈل پیپر 1 اینڈ ماڈل پیپر 2 کو سالو کیا تھا، اگر آپ ان ماڈل پیپر 1 اینڈ 2 کو نہیں دیکھا ہو تو اس کی لنک میں اس کلاس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو دیکھ لیجئے۔ چلیے آج کے اس ماڈل پیپر کو سالو کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری چینل کو فرسٹ ٹائم وزٹ کرے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کلاس آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے، اسی طرح کامنٹ کیجئے۔ اگر کوئی شک ہو تو کامنٹ کیجئے، اگر اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، روٹی نامہ نظم کو لکھنے والے شاعر ڈیش ہیں، کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی، مرزا اسد اللہ خان غالب، خواجہ الطاف حسین حالی، اختر شیرانی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ روٹی نامہ نظم کو لکھنے والے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ دوسرا سوال، صبح بہار، اخرستان ان کے شعری مجموعے ہیں؟ ڈاکٹر محسن جلگانوی کے، اختر شیرانی کے، جگر مراد آبادی کے، علی سردار جعفری کے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے اختر شیرانی۔ صبح بہار، اخرستان اختر شیرانی کے شعری مجموعے ہیں۔ تیسرا سوال، اسرار الحق مزاج کا شعری مجموعہ کیا ہے؟ الفاف، لالاتور، آہنگ، ترشیدہ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آہنگ۔ آہنگ اسرار الحق مزاج کا شعری مجموعہ ہے۔ بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو، مولانا شبلی نعمانی کو، مولوی عبدالحق کو، امیر خسرو کو۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کی مقام ولادت ڈیش ہے؟ آگرہ، دہلی، پانی پت یا لاہور؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے دہلی۔ دہلی سر سید احمد خان کا مقام ولادت ہے۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ بچوں سے باتیں کرنا، مردوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، بوڑھوں سے باتیں کرنا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کی لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ حرف شمسی کے حروف کو پہچانیے۔ ان حروف میں حرف شمسی کے حروف کون سے ہیں؟ الف ب، جیم خ، ت س، ف خوف۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے ت س۔ اگر آپ کو اس کلاس اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا، کیونکہ آپ کی ہر ایک لائک ہمارے کو سپورٹ دیتی ہے اور اگلے کلاسز بنانے کے لیے سپورٹ ملتا ہے۔ تو اس سوال، درجی نے استر کا کپڑا چاک کر دیا، لفظ چاک کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا، پھاڑنا، توڑنا، پھوڑنا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے پھاڑنا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے پھاڑنا۔ لفظ خمیر کا ضد کیا ہے؟ لفظ خمیر کا ضد کیا ہے؟ فطیر، غریب، خیر، حاضر۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے فطیر۔ لفظ خمیر کا ضد ہے فطیر۔ لفظ مسکن کی جمع کیا ہے؟ مسکون، مساکن، مسکنات، مسوکن۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے مساکن۔ مسکن کی جمع مساکن ہے۔ کاش میں اسے پا لیتا،
اس جملے میں استعمال شدہ علامت کیا ہے؟ ختمہ، فجائیہ، سوالیہ یا سکتہ؟ کاش، یہاں دیکھیے کاش کے بازو میں ایک علامت استعمال کیا گیا ہے، اس علامت کو حرف فجائیہ کہتے ہیں، فجائیہ علامت کہتے ہیں۔ نادان دوست سے ڈیش دشمن بہتر ہے، اس جملے کو موزوں لفظ سے پر کیجیے۔ ایک کہاوت ہے کہ نادان دوست سے ڈیش دشمن بہتر ہے، اس کہاوت کو مکمل کیجیے۔ کمزور، طاقتور، دانا، بیمار۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے دانا۔ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، دانا یعنی عقل مند۔ کپڑے بننے والے کو کہتے ہیں؟ درجی، جلاحہ۔ ہاں، یہ جلاحہ اسپیلنگ رانگ ہے یہاں پہ، جیم لام الف ہے الف، جلاحہ۔ جلاحہ، تاجر، رہبر۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے جلاحہ، اسپیلنگ لکھ لیجئے، کریکشن ہوا ہے۔ یہ کتاب میری ہے، اس جملے میں موجود یہ کیا ہے؟ ضمیر شمسی، ضمیر مصولہ، ضمیر تنکیر، ضمیر اشارہ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے ضمیر اشارہ۔ سبق گائے اور بکری کا موضوع کیا ہے؟ لوک کہانی، قومی یکجہتی، سماجی شعور، منظوم کہانی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے منظوم کہانی۔ صبح سویرے چہل قدمی کرنا بہتر ہے، اس جملے میں موجود صبح سویرے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اس میں ذات، اس میں کیفیت، اس میں ظرف، اس میں جمع۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے اس میں ظرف۔ اس میں ظرف میں مکان اور زمانے کو بتایا جاتا ہے، اس طرح صبح سویرے زمانے کو بتایا جاتا ہے، اس لیے اس میں ظرف سے تعلق رکھتا ہے۔ صوفی سرمد، بلبل ہند، یہ کون سے اسم میں شمار ہوں گے؟ علم، لقب، خطاب، تخلص۔ صوفی سرمد اور بلبل ہند۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے لقب۔ بلبل ہند سروجنی نائیڈو کو کہا جاتا ہے، وہ ان کا لقب ہے۔ اسی طرح صوفی سرمد شاعر کو کہا جاتا ہے، ایک مخصوص شاعر کو۔ تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عقل ڈیش، اس لفظ کو موزوں لاحقے سے پر کیجیے۔ ساز، عقل ساز، عقل فروش، عقل مند، عقل باز۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے عقل مند۔ عقل مند اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ ثنا اسکول جا رہی ہے، اس جملے میں فاعل کیا ہے؟ اسکول، جا رہی ہے، ثنا، کوئی نہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے ثنا۔ فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اس جملے میں ثنا کام کر رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، اس لیے ثنا فاعل ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ شعر کس سے تعلق رکھتا ہے؟ کنائیہ، استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے تشبیہ۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہاں پہ حرف تشبیہ کی سی استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ شعر تشبیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ثنا لکھ رہی ہے، یہ جملہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، متعلق فعل۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے فعل لازم۔ وہ جملہ جو
فائل اور فعل پر مکمل ہوتا ہے، جس میں مفعول دکھائی نہیں دیتا، جسے فعل لازم کہا جاتا ہے۔ ماہرین عروض نے کل کتنے اوزان مقرر کیے ہیں؟ 21، 19، 22، 18۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے 19۔ ماہرین عروض نے کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں۔ تو یہ رہا سوال، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ شعر کس سے تعلق رکھتا ہے؟ مبالغہ، تلمی، حسن تعلیل، صنعت تضاد۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے تلمی، کیونکہ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاف کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم ہوا کرے کوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے یہ تلمی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آج کے اس سوال کا جواب آپ ہی دیں گے۔ اس سوال کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، آپ ہی کامنٹ کر کے بتائیے۔ گوالن، اس کا مذکر کیا ہے؟ گوالن مؤنث ہے، جو اس کا مذکر کیا ہے بتائیے، کامنٹ کر کے بتائیے۔ گولا، گوالا، گول، گال۔ اس سوال کا صحیح جواب آپ ہی کامنٹ کر کے بتائیے۔ آج کی اس کلاس آپ کو اچھی لگی ہو تو کامنٹ کیجئے، لائک ضرور کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسی طرح بنے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے۔